رکوع سے اٹھ کر قوما میں دعاؤں کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور جھکتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں 840 اور نسائی میں 1092 کے ریفرنس سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم سجدہ میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو۔ یاد رہے کہ اونٹ اور جو جانور ہیں ان کے ہاتھ ان کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، لہٰذا اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے اور ہمیں پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ اور یہی بات ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بخاری 803 کا ریفرنس ہے۔ یاد رہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ یہ روایت ضعیف ہے، آپ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں 329 کے ریفرنس سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھنے کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، تو یہی راجح بات ہے۔ اور جو سجدے کا طریقہ ہے تو اس حوالے سے متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے ناک کا خیال نہیں رکھتے اور اٹھی ہوئی رہتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ سنن دارقطنی میں 1304 اور مستدرک حاکم میں 998 اور 997 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی لا صلاۃ لمن لم یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا ناک زمین سے نہ لگے جس طرح پیشانی لگتی ہے۔ بعض لوگ بیماری یا مجبوری وغیرہ میں زمین پر کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب صحیح اور تندرست ہیں تو زمین پر ہی سجدہ کریں، اور جب بیمار ہیں تو پھر بھی اسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ بیماری ویسے ہی معافی کا نام ہے، کیونکہ جہاں بیمار ہوں وہاں شریعت میں رخصت پہلے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا وہ تکیے پر سجدہ کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا صلی علی الارض ان استطاعت۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں 307 کا ریفرنس ہے۔ اسی طرح الصحیحہ میں 323 کا ریفرنس ہے کہ اگر تجھ میں طاقت ہو تو زمین پر نماز پڑھ۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے کہ کپڑا یا مصلی وغیرہ بچھایا جا سکتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ تکیہ ایک قسم کا خود جھکنے کے بجائے جھکنے کی جگہ کو اوپر کیا جا رہا ہے تکیہ وغیرہ رکھ کر، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو سجدے میں کانوں کے برابر رکھنا بھی جائز ہے اور کندھوں کے برابر رکھنا بھی جائز ہے، یعنی اگر آپ جھک کر دیکھیں تو ہاتھوں کا جو اینگل ہے وہ کندھے اور کانوں کے قریب ہو رہا ہے۔ ابو داؤد کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یعنی اس سے تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ اور جو انگلیوں کی پوزیشن ہے اسے بالکل نارمل رکھنا چاہیے، نہ زیادہ کھلی ہوئیں اور نہ زیادہ ملی ہوئیں، اور بازو زمین سے اٹھا کر اور پہلوؤں سے دور رکھیں۔ بخاری میں 828 کے ریفرنس سے سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ہاتھ زمین پر رکھتے اور بازو نہ زمین پر بچھاتے اور نہ سمیٹ کر پہلو سے لگاتے، یعنی ہاتھ زمین پر ہیں، بازو اٹھے ہوئے ہیں، نہ زمین سے لگے ہوئے ہیں نہ ہی اپنی پیٹھ سے لگے ہوئے ہیں، بلکہ زمین سے اٹھے ہوئے اور کمر سے دور فاصلے پہ۔ اب یہ واضح ثابت شدہ صحیح حدیث ہے، وضع یدی، ہاتھوں کو رکھتے، غیر مفترشن ولا قابضہما، اس کے بازو نہ کمر سے لگے ہوتے نہ فرش پر چمٹے ہوتے، اور پاؤں دونوں کھڑے کر کے رکھیں اور پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا لیں،
پاؤں کی انگلیاں موڑ کر ان کے سرے قبلہ رخ کریں۔ مسلم 486۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بستر سے گم پایا۔ میں اندھیرے میں انہیں تلاش کرنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے اندر والے حصے پر لگا اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ رَاسًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةِ۔ آپ کے پاؤں کھڑے تھے، ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رخ کیا ہوا تھا۔ اب اس ساری سچویشن میں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ پیٹ اور رانیں کیسے ہوں گی، لیکن پھر مسلم میں 496 کے ریفرنس سے پیٹ رانوں سے جدا اور سینہ زمین سے اتنا اونچا ہونے کا ذکر ہے کہ بکری کا بچہ گزر سکے۔ اور متفق علیہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں دونوں بازوؤں کو کھلا رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ مزید متفق علیہ حدیث ہے کہ کپڑے اور بال مت سمیٹیں۔ ہمارے ہاں جس طرح خاص طور پر خواتین کو حیا کے نام پر مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ حیا ہوتا ہے عورت سمٹنے کی چیز ہے، تو ایسی کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے منع ہے۔ امرنا ان نسجد علی 7 اعظم ولا نکف ثوبا ولا شعرا۔ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، یعنی یہی زمین پر لگیں، اور اپنے کپڑے اور بال نہ سمیٹیں۔ نہ باڈی سمیٹنے کا حکم ہے کہ پوری باڈی زمین پہ لگ جائے، نہ ایون کپڑے اور بال۔ جو شخص سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ابو داؤد میں 855 کے ریفرنس سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع اور سجدہ میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ سجدہ اطمینان سے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، بخاری 757۔ سجدہ کر اور اطمینان سے کر۔ جو شخص اطمینان سے سجدہ نہیں کرتا اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے نماز کی چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا۔ مسند احمد 22708 کا ریفرنس ہے۔ ان تمام احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے حکم ہے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی تخصیص یعنی مردوں کے لیے یا تفریق یعنی عورت اور مرد کے بیچ میں فرق نہیں ہے۔ تو عورت اور مرد کے بیچ میں خاص طور پر سجدے کے حوالے سے یا نماز کے لیے ہاتھ باندھنا اور مختلف چیزوں کی جو کیٹیگری کی جاتی ہے، تو یہ دین کی تو نہیں، البتہ کسی فرقے کی دکان ضرور ہے۔ اور اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں تو فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورتوں کا حکم اس میں مردوں والا نہیں۔ تو یہ روایت مرسل ہے، یعنی جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، مرسل ہے، صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر یہ کہ منقطع ہے، یعنی سند درمیان میں سے کہیں بھی کٹی ہوئی ہے، حوالہ نہیں ہے، حوالہ سکپ ہے۔ اور متروک بھی، یعنی اس کی سند میں ایسا راوی ہے جس پر جھوٹ کا تان ہے۔ ایک طرف ایک ایسی وہ روایت جو ثابت بھی نہیں ہے بلکہ مرسل، منقطع اور متروک ہے، اور دوسری طرف اس کے برعکس صحیح روایات ہیں۔ تو صحیح روایات کے خلاف ایک ایسی ضعیف جو مرسل، منقطع، متروک روایت ہو، اس کو کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ بخاری میں 828 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ نہ زمین پر بچھاتے اور نہ پہلوؤں سے ملاتے، یعنی فعلی حدیث۔ اور پھر قولی بھی، بخاری میں 822 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم میں سے کوئی بھی حالت سجدہ میں اپنے بازو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ تو یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ ثابت ہوا کہ مرد اور عورت کے سجدے کرنے کا طریقہ ایک ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ اور جو خاتون اس کے خلاف زمین پر ہاتھ بچھا کر سجدہ کرتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ خواہ مخواہ حیا کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے بڑھ کر حیا کہاں اور کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے۔ سجدے میں کیا پڑھیں؟ تو اس حوالے سے بہت ساری دعائیں ہیں۔
اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، مسلم 482۔ آدمی سجدے میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اسے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے سبحان ربی الاعلی اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اور اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اور اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اور سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے، جیسے مسلم میں ہی ہے الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، لیکن یاد رہے کہ تلاوت قرآن سے، قراءت سے یعنی تسلسل سے آیات پڑھنے سے منع ہے، قرآنی دعاؤں سے نہیں، جیسا کہ مسند احمد میں 21386 کے ریفرنس سے ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے۔ تو بطور قرات نہیں، البتہ بطور دعا پڑھنا جائز ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ثابت ہے۔ اسی طرح دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے اوپر بیٹھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ مسلم میں 536 کا ریفرنس ہے۔ اور درمیان میں کیا پڑھیں؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، صرف اتنا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ ابو داؤد میں 850 کے ریفرنس سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور بعض میں وجبرنی کا اضافہ بھی منقول ہے۔ تو حسب حال الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مختصر اور مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح کریں، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، پھر زمین پر ہاتھ رکھیں اور زمین پر وزن ڈالتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ بخاری میں 824 کے ریفرنس سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے سنت طریقہ بتانے کے لیے نماز پڑھی، تو اس میں ہے اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام، جب وہ پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کریں، اس میں دعائے استفتاح نہ پڑھیں، جیسے مسلم میں 599 کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے اور دعا استفتاح کے لیے خاموش نہ ہوتے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ باقی تمام رکعات اسی طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اور تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، تو پہلا تشہد جو سلام پھیرنے والا تشہد نہیں ہے، اس میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، جیسے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ قاری 828 سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ مسنون نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔ ہاں، بیماری، بڑھاپا یا کسی مجبوری کی وجہ سے جیسے اوور ویٹ وغیرہ، تو اس میں رخصت موجود ہے، کیونکہ جہاں انسان معذور ہے وہاں وہ مجبور ہے اور شریعت میں رخصت موجود ہے۔ اور ہاتھ رکھنے کے حوالے سے بخاری میں 579 اور 580 کے ریفرنس سے ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں، یا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں،
اور اسے گھٹنے پر پھیلا دیں۔ اسی طرح اگر بازو ران پر لگ رہے ہوں تو یہ بھی جائز ہے، جیسے نسائی میں 1265 کا ریفرنس ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو جو تشہد میں الگ طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں پاؤں ایک طرف سے نکال کے بیٹھیں یا 4 زانوں ہو کر بیٹھیں، اور اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے ایک صحابی کا قول، تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں عورتوں کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے۔ مزید امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا کا عمل نقل کیا ہے۔ کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہہ۔ ام درداء رضی اللہ عنہا نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں اور وہ فقیہہ تھیں، لہٰذا خواتین کو اسی پر عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ان کے بعد صحابیات کا عمل ہے۔ اور ہاتھ کی جو پوزیشن ہے، دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیں، انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھیں اور شہادت والی انگلی اٹھا کر اس سے اشارہ کریں۔ مسلم کتاب المساجد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انگلیاں بند کر لیتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اس کے علاوہ 2 طریقے اور بھی آئے ہیں مسلم میں اور ابو داؤد میں اور دیگر میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شہادت والی انگلی کے علاوہ باقی انگلیوں کو بند رکھا جائے اور انگوٹھے کو موڑ کر شہادت والی انگلی کے نیچے رکھا جائے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ اس شکل کو 53 کی گرہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح وائل بن حجر والی حدیث میں چھنگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو بند کیا جائے، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ہلکا بنایا جائے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ نسائی کتاب الافتتاح میں شہادت والی انگلی کو مسلسل شروع سے آخر تک حرکت دینے کا بھی ذکر ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکها یدعو بها۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا، پھر اسے حرکت دیتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اور صرف شہادت کے وقت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح انگلی کو حرکت نہ دینا یہ بھی صحیح روایات کے خلاف اور ضعیف ہے۔ اور جہاں تک نظر کا مقام ہے تو تشہد میں نظر گشت شہادت یعنی شہادت والی انگلی پر ہونی چاہیے۔ ابو داؤد میں 990 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے حوالے سے ہے کہ حالت تشہد میں آپ کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہ بڑھتی تھی۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہ بڑھتی تھی۔ تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی متفق علیہ حوالہ ہے۔ نسائی کتاب قیام اللیل میں صحیح سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں درود پڑھتے، تو تشہد پہلا ہو یا دوسرا ہو التحیات کے ساتھ درود بھی پڑھ لیں۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا عمل کرتا ہے، سنت کو پاتا ہے، اور جو صرف آخری میں پڑھ لے اور پہلی میں نہ پڑھے تو اسے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع الیدین کریں۔ بخاری میں 739 کے ریفرنس سے ہے، نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 2 رکعت سے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رفع الیدین جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اسی طرح 2 رکعات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے متعدد متفقہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی پہلے تشہد والا ہے، اتنا فرق ضرور ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کریں، بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالیں اور زمین پر بیٹھیں، یعنی جس طرح پہلے تشہد میں اور 2 سجدوں کے درمیان میں پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں
اس میں پاؤں کو دائیں پنڈلی سے نکال کر زمین پر بیٹھنا ہے۔ بخاری 828 کے ریفرنس سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلم 579 کے ریفرنس سے معلوم ہوتا ہے کہ دایاں پاؤں کو کھڑا رکھنا جس طرح جائز ہے اسی طرح بچھا کر رکھنا بھی جائز ہے، اور اس پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے جو ہاتھ کی کیفیت ہے اس میں بھی تھوڑا فرق ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے مسلم میں کتاب المساجد اور ابو داؤد میں کتاب الصلاح کے حوالے سے ہے، دایاں ہاتھ دائیں ران یا گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران یا گھٹنے پر رکھیں، اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھیں۔ اور اس کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے، جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں، فار ایگزامپل پہلے تشہد میں آپ پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور آخری تشہد میں زمین پر بیٹھتے ہیں، تو آٹومیٹک ہاتھ کی یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ دایاں ہاتھ اونچا اور بایاں تھوڑا نیچے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نسائی 1265 کے ریفرنس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دونوں بازوؤں کو دونوں رانوں پر رکھ لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ تشہد میں بخاری مسلم کے حوالے سے پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے جو ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ یہ کچھ مسنون دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مسنون کچھ ثابت ہیں، اور مسنون مانگنا افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی خواہشات حاجات ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ بخاری میں 835 کے ریفرنس سے ہے، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، تشہد اور درود کے بعد دعاؤں میں سے جو دعا اسے زیادہ پسند ہو وہ کرے۔ اسی بنا پر بعض اسکالرز تو کہتے ہیں کہ چونکہ ساری نماز عربی میں ہے تو عربی میں ہی جو دعا چاہے وہ مانگے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا گیا کہ جو اسے پسند ہو، ہر شخص اپنی پسند کو عربی میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی مادری زبان مختلف ہوتی ہے، تو اسی بنا پر یہ موقف زیادہ راجح ہے کہ آپ ایون اپنی زبان میں بھی، جب کہ آپ مسنون طریقے سے مکمل نماز پڑھ چکے ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو اپنی زبان اور الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ دعائیں پڑھنے کے بعد دائیں طرف چہرہ پہلے پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف چہرہ پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک چہرہ پھیرتے تھے کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی۔ اسی طرح کچھ اور طریقے اور الفاظ بھی آئے ہیں کہ مثلاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم۔ نماز کے رکوع سے